اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال مولانا صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ یا الہ العالمین۔ فلسفہ مہدویت تعلیمات اسلام میں بالخصوص مکتب تشیع میں ایک بہت جامع اور عمیق اور گہرا فلسفہ ہے، جسے عوام الناس کی حد تک بھی بہت سطحی حد تک پیش کیا گیا ہے، اور حتیٰ اہل علم نے بھی اس پہلو سے اسے بہت کم دیکھا ہے جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہدویت جیسا عظیم تحفہ و نعمت امت کو عطا کی ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی حقیقت واضح نہ کی جائے وہ گوناگون آفتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ از جملہ ایک آفت یہ ہے کہ بقول حافظ کے کہ جب حقیقت کا علم نہ ہو تو انسان افسانہ سازی شروع کر دیتا ہے۔ نہ یافتن حقیقت و راہ افسانے زدن، اس کا پورا مصداق فلسفہ مہدویت یا عنوان مہدویت ہے، جسے بالکل افسانہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حتیٰ اس وقت ہم معتقد ہیں ایک حجت موجود کے، مہدی موجود کے، اسلام ہی کے کچھ فرقے قائل ہیں مہدی موعود کے، لیکن جن لوگوں کے سامنے ہم نے افسانہ بنا کر پیش کیا ہے وہ ایک اس چیز کو ایک موہوم چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہدی موہوم، خدا نخواستہ الیاذ باللہ، یعنی ایک وہمی چیز ہے، اور یہ مکتب اور یہ مذہب وہم میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جب عملی طور پر حقائق کی دنیا میں کوئی کامیابی بڑی نصیب نہیں ہوئی اور مذہب کے اولیاء نے اور بزرگوں نے اپنی حد تک تگ و دو کی، لیکن معمول کے طریقوں سے جب زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو اس توہم کا شکار ہو گئے، وہم کا شکار ہو گئے کہ امام حجت پردہ غیبت میں ہیں اور وہ ظہور کریں گے۔ وہ لوگ جن کو حقیقت ہمیں بتانا چاہیے تھی اور نہیں بتا سکے، ہمارے بتائے ہوئے افسانوں کے نتیجے میں ان کے اندر یہ توہم پیدا ہوا ہے۔ جبکہ مہدویت جس کا تذکرہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان شریف پر بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ اطہار وہاں تک خود حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زبان مبارک سے اسی تصویر کے ساتھ جس کا تصور اسلام میں موجود ہے۔ بعض اوقات ہم اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے نجومیوں کے اقوال نقل کرتے ہیں، پیشنگو لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اس طرح کے غیر منطقی اور غیر معقول ذریعے نکالتے ہیں، یا حتیٰ تاریخ سے ایسے مبہمات و متشابہات جوڑ کے اور ان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امر مہدویت ثابت ہے۔ اگر کسی زبان میں، عبری میں، کسی اور زبان میں قدیم تاریخی ہزاروں سال قبل کسی کلچر میں کوئی
ایسی مبہم چیز موجود ہو، اس سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں مہدویت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی سست دلیلوں سے ہم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ خود ہی موہوم ہو جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو مکتب موجود ہے وہ نہ پیش کریں، اسے پڑھیں بھی نہ، اسے سمجھائیں بھی نہ، اسے سوچیں بھی نہ، یعنی قرآن کے بجائے تورات کے مبہمات سے ہم تمسک کرنا شروع کر دیں، قرآن کے بجائے انجیل کے متشابہات سے تمسک کرنا شروع کر دیں، ہم اسلام کے بجائے مسیحیت سے مہدویت کو استخراج کرنا شروع کریں ہم، اور تشیع کے بجائے ہم ہندو نجومیوں کے اقوال سے اور سادھوؤں کے اقوال سے اگر مہدویت کو ثابت کرنا شروع کریں گے، اس کے نتیجے میں یہی نظریہ پنپے گا کہ یہ ایک وہم ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ اسی طرح ظہور کے متعلق بھی جن چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں اس میں مزید اس توہم کو تقویت کی ہے کہ جتنے حوادث زمین پر ہو رہے ہیں یہ سب ہم علامات ظہور میں بیان کرتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، ظہور ہونے والا ہے، سیلاب آتا ہے، ظہور ہونے والا ہے، زلزلہ آتا ہے، ظہور ہونے والا ہے، کہیں سیاسی تبدیلی آتی ہے، ظہور ہونے والا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، ظہور ہونے والا ہے، کوئی مرتا ہے، ظہور ہونے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہندی کلچر اور ہندی تخیل کار فرما ہو گیا ہے، اگرچہ صرف ہندوستان یا پاکستان میں منحصر نہیں ہے، یہ چیزیں باہر بھی سرایت کر گئی ہیں۔ اس وقت دوسری سرزمینوں پر بھی اسی قسم کی چیزوں کا پرچار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں کثرت سے ہے، جبکہ بہت واضح و شفاف قرآن نے مہدویت کا تصور و نظریہ دیا ہے، اور قرآن سے ہی الہام لیتے ہوئے ائمہ اطہار نے مہدویت کو بہت واضح و شفاف اور متقن طور پر بیان کیا ہے، اس کے اصول ذکر کیے ہیں، پوری تھیوری ذکر کی ہے، پورا نظریہ ذکر کیا ہے۔ وہی اصطلاح جو آج کل بعض محققین نے اور اہل علم نے استعمال کی ہے مہدویت کے بارے میں، شاید قریب ترین یا بہتر اصطلاح ہو دوسرے تمام اصطلاحوں سے، کہ مہدویت ایک مکمل ڈاکٹرائن ہے انسان کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی نظام کے لیے۔ اس دید سے اس کو اگر سمجھے انسان تو نہ صرف یہ کہ افسانہ نہیں ہے، توہم نہیں ہے، بلکہ ہر حقیقت سے بڑی واضح اور روشن حقیقت موجود ہے۔ کئی پہلو ہیں اس کے، اس عنوان اور اس موضوع کے، سب کو سمیٹیں گے کوئی بات بھی ممکن نہیں ہوگی، صرف ایک پہلو آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کرنا ہے، باقی سب مطالعے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم ایک سادہ سا پروگرام رکھ کے اور اس میں عنوان رکھ کے اور پھر یہ کہیں ہم نے مہدویت کو سمجھ لیا، نہ، یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، تجزیہ تحلیل کی ضرورت ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مجلسی موضوع نہیں ہے مہدویت۔ یہ باقاعدہ ایک نصاب کے طور پر کلاس میں پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ ایک حکمت اس عنوان کے اندر جو کار فرما ہے وہ یہ کہ مہدویت ہر نسل کے لیے ہے، نہ جس نسل میں ظہور ہوگا صرف اسی نسل کے لیے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہزاروں نسلیں و ہزارہا نسلیں گزر جائیں، ان کے اندر ظہور نہ ہو، وہ صرف ذہنی تصویر و آرزو لے کے بیٹھے رہیں، پھر ایک ایسی خوش قسمت و خوشبخت نسل پیدا ہوگی جس کے اندر ظہور ہوگا، اور وہ نسل بہرہ مند ہوگی اور مستفید ہوگی، مستفیض ہوگی۔
باقی نسلوں کا کیا قصور ہے، وہ کیا گناہ ہے، کیوں محروم ہے باقی نسلیں؟ یعنی کروڑوں و اربوں انسان بغیر امام و بغیر ہادی و بغیر حجت کے گزر جائیں، اور ایک نسل ایسی آئے جس کو یہ شرف و سعادت مل جائے، اس سے سب کی تلافی نہیں ہو جاتی؟ ہم سے پہلے جب سے عرصہ غیبت شروع ہوا ہے ابھی تک 1200 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور معلوم نہیں کتنے سو سال اور کتنے ہزار سال اور یہ امر جاری رہتا ہے، کسی کو علم نہیں ہے، یہ راز خدا ہے۔ جھوٹ ہے وقت تعین کرنا، کسی بھی عنوان سے یہ ڈیٹ دینا کہ فلاں سال میں ظہور ہوگا۔ خود امام نے لعنت کی ہے اور کہا ہے کہ الوقاتون ملعونون، جو ظہور کا وقت معین کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، وہ سب ملعون ہیں۔ امام حجت کی اپنی روایت ہے۔ دو چیزوں پر سختی سے تاکید کی ہے، ایک جو میری ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب، اور دوسرے جو ظہور کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، سال، مہینہ، گھنٹہ، فلاں دن، یہ سب روایت میں فرمایا الوقاتون ملعونون۔ یہ اقوال و یہ حکایات اور یہ قصے اور یہ خوابیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قابل اعتماد قرآن ہے، وہ قابل اعتماد اقوال معصومین ہیں، وہ ہمارے پاس قابل اعتماد یقینی دلائل ہیں۔ ان دلائل کی روح سے کسی کو معلوم نہیں ہے کب ظہور ہوگا۔ وعدہ خدا ہے البتہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آخر کار حق کو کامیاب کریں گے، نہایتاً انسانی بستی میں عدل قائم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، بساط ظلم الٹ جائے گی، لیکن یہ کب ہوگا اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، فکس معین نہیں ہے۔ ممکن ہے ہزاروں سال اور گزر جائیں اور اسی طرح سے یہ راز سربستہ جاری رہے۔ خوب یہ ہزاروں سال گزریں گے، ہزاروں نسلیں گزریں گی، جب یہ نسلیں جو محروم پہلے سے گزر چکی ہیں اور اب جو گزر رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک نسل میں سب کچھ عطا ہو جائے اور ایک نسل کو کچھ بھی نہ ملے، یا ہزاروں نسلوں کو کچھ بھی نہ نصیب ہو؟ ذات خدا عادل ہے، وہ حکیم۔ اس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو مقرر کیا ہے کہ ہر نسل اس سے مستفید ہو اور ہر نسل اس سے بہرہ مند ہو۔ اگرچہ ظہور ایک خاص زمانے میں ہوگا، لیکن مہدویت مختص نہیں ہے اس زمانے کے ساتھ جس زمانے میں ظہور ہوگا یا جس زمانے میں غیبت کا امر شروع ہوا ہے۔ مہدویت جیسے اشارہ کیا کہ ایک پورا نظام ہے، فکری نظام عملی، حرکت امت کے لیے، پوری امت کے لیے اور ہر نسل کے لیے نظام حرکت ہے، لیکن نہ افسانہ، وہ افسانہ جس سے ہم آشنا ہیں، وہ نہ حقیقت مہدویت جس کا تصور قرآن و روایات میں اور سنت میں موجود ہے، سیرت میں، وہ ہر نسل کے لیے ہے۔ یعنی آج ظہور نہیں ہوا، مہدویت ہمارے لیے اسی طرح کارساز و کارآمد ہے جس نسل کے اندر ظہور ہوگا، بغیر کسی فرق کے۔ یعنی جس طرح نسل خوش نصیب جس کے اندر ظہور ہوگا وہ حضرت خود تشریف لائیں گے، اس نسل کو مہدویت سے و ظہور سے جو فائدہ ملے گا یا جو مقصد ملے گا، وہی کسی فرق کے بغیر آج بھی یہ نسل مہدویت سے حاصل کر سکتی ہے، سوئی برابر فرق کے بغیر۔ اور ممکن ہے جس طرح آج ہم محروم ہیں حقیقت مہدویت و فلسفہ مہدویت سے، جس نسل کے اندر ظہور ہو، خدا نخواستہ وہ بھی محروم ہو جائے، وہ سارے وہ بھی محروم نکلیں۔ جیسا کہ انبیاء ظہور کرتے رہے مختلف نسلوں میں، ظہور امام عیناً ظہور انبیاء کی طرح ہوگا،
طبیعی طریقے سے. یہ نہیں کہ ایک معجزاتی عالم بن جائے گا اور ایک تخیلاتی عالم بن جائے گا اور ایک سور پھونکنے سے ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی اور پھر بھیڑ بکریوں کا دور شروع ہو جائے گا, گدے اونٹ کا دور شروع ہو جائے گا اور وہ زمانہ اولیہ شروع ہو جائے گا. یہ سب افسانہ ہے, کیونکہ کسی نبی نے آ کر انسانی معاشرے کو واپس نہیں پلٹایا, آگے بڑھا کے لے کے گئے ہیں. انبیاء واپس پلٹانے کے لیے نہیں آئے ہیں, رجت کے لیے نہیں آئے کہ بشر نے جتنی ترقی کی ہے اس کو لوٹا کے پھر نقطہ اول پر صفر پر لے جائے اور پھر یہ کہیں گے اب بشر کی سعادت کے ایام شروع ہو گئے ہیں. یعنی یہ علوم, یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ سب کچھ, یہ سب صفر ہو جائے گا اور پھر سے بشر کہکشانی ڈھونڈنا شروع کرے گا, پھر سے بشر زمین کی حقیقتیں معلوم کرنا شروع کرے گا. قطعاً درست نہیں ہے یہ نقطہ. جس طرح ہر زمانے کے حالات کے اندر اس زمانے کے نبی ظہور کیا اور اس سے آگے معاشرے کو ہدایت کی, نہ پیچھے لے کر آئے, اسی طرح سے امام بھی ظہور فرمائیں گے جہاں تک انسانی معاشرہ پہنچا ہوا ہے اس سے آگے لے کر جائیں گے. اور نہ صرف ظہور کے وقت بلکہ آج بھی مہدویت کا ہدف اور مقصد عمدہ یہی ہے بڑا کہ جہاں بشر کھڑا ہوا ہے اسے ایک قدم آگے لے کر جائیں, اسے چند قدم آگے لے کر مقصد کے قریب اس کو لے کر جائیں. طبعی طور پر جس طرح ہر نبی نے اپنے زمانے میں دعوت کا آغاز کیا, امام بھی اپنی دعوت کا آغاز کریں گے. شرائط ایسی ہوں گی, لوگ ایسے ہوں گے, امت ایسی ہوگی جو آمادہ ہوگی. عزیزان, آمادہ امت, تیار امت کے اندر اگر راہبر آئے مقصد آسان تر ہوتا ہے حاصل کرنا, اور غیر آمادہ امت کے اندر اگر نبی آئے, رہبر, امام آئے, مقصد بہت دور ہوتا ہے. پوری دنیا پر حکومت عادل کی برپائی جو اس وقت انہونی بات لگتی ہے, یہ ممکن ہے کب, جب لوگ تیار ہوں گے, پوری دنیا میں لوگ تیار ہوں گے. چند سال قبل, چند دہائیاں قبل, یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, چند دہائیاں قبل یہ لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر کمیونزم کی حکومت ہو جائے گی. جس ترتیب سے کمیونزم بڑھ رہا تھا اور جس ترتیب سے سوشلزم آگے بڑھ رہا تھا, پیش روی کر رہا تھا, سب کو یقین ہو گیا کہ پوری دنیا پر سوشلزم کی حکومت ہوگی. ایک ایسا نظام جو بے بنیاد بھی تھا, کھوکھلا بھی تھا, لیکن چونکہ لوگ تیار تھے اس کو قبول کرنے کے لیے. امپیریلزم سے تھکے ہوئے تھے, سرمایہ داری سے تھکے ہوئے تھے, خستہ تھے لوگ. ان خستہ لوگوں نے ایک راہ نجات دیکھی سوشلزم کے اندر, لہذا پوری دنیا میں آمادگی تھی. اسلام بھی جب پھیلا پوری دنیا کے اندر تو آمادگی تھی اس وقت لوگوں کے اندر, اس لیے پھیلا. جہاں آمادگی نہیں تھی آج بھی مسلمان نہیں ہیں. تشیع وہاں پھیلا جہاں آمادگی تھی, جہاں نہیں تھی وہاں نہیں پھیلا. مکہ کے اندر آمادگی نہیں تھی جہاں رسول اللہ نے ظہور کیا, مدینے کے اندر آمادگی تھی, تیاری تھی, گنجائش تھی. یعنی مدینہ میں جو معاشرہ تھا اس کے اندر آمادگی تھی, لہذا حکم ہجرت ہوا کہ آپ غیر آمادہ ماحول سے ایک آمادہ معاشرے کی طرف جائیں جہاں دعوت قبول ہو سکتی ہے. غیر آمادہ قوموں میں ممکن نہیں ہے. ہر نسل کس طرح سے فلسفہ مہدویت تک پہنچ سکتی ہے, وہ مقصد مہدویت تک پہنچ سکتی ہے, چونکہ مہدویت عنوان ہے نظام الہی کا, حصول مقصد کا, اور اس کی طرف تگ و دو کا اور حرکت کا عنوان ہے. یہ عنوان آج بھی محقق ہو سکتا ہے. اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب منعقد کیا ہے روایات کا, جس کا عنوان یہی قرار دیا ہے کہ اگر انسان معرفت حاصل کر لے, وہ حقیقت کو سمجھ جائے, پھر فرق نہیں پڑتا کہ اس کے زمانے میں ظہور ہو
یا اس کے زمانے کے بعد ظہور ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے، یعنی دونوں صورتوں میں انسان اس مقصد تک پہنچ گیا ہے۔ یہ روایات اصول کافی میں مرحوم کلینی نے ذکر کیا، عرض کیا کہ پورا باب ہے، ایک نہیں چند روایات ہیں۔ ایک روایت ان میں سے ابو بصیر نے پوچھی جا کر امام علیہ السلام سے، اس لیے کہ جب ابو بصیر جیسوں نے سنا کہ عصر انتظار اس قدر عظیم زمانہ ہے اور فضیلت انتظار جب امام علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنی، ان کے اندر حسرت پیدا ہوئی۔ بائیں کے امام معصوم کے زمانے میں رہ رہے ہیں ابو بصیر، امام حی، امام زندہ، امام جاویدان کے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود ابو بصیر حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہم زمانہ انتظار میں ہوتے۔ ہماری حسرت ہے کاش ہم امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے۔ امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو حسرت تھی کہ اے کاش میں زمانہ انتظار میں ہوتا۔ بائیں کے امام موجود ہیں۔ کیوں حسرت پیدا ہوئی؟ اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام نے جس طرح مہدویت کو بیان کیا تھا اور ابو بصیر کو جو حقیقت مہدویت کی سمجھ میں آئی، اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ کس قدر عظیم زمانہ ہے اور کس قدر عظیم عمل ہے انتظار۔ کہ کاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب منتظرین میں سے ہیں، یعنی خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بھی منتظرین میں سے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی منتظرین میں سے ہوں۔ منتظر کس بات کے؟ یعنی ایک بچہ پیدا ہو جائے میری اولاد سے اور وہ آئے اور وہ حکومت کرے آ کر، نا، یہ کسی خاندان میں، کسی سلسلہ بادشاہت میں تو ہو سکتا ہے کہ نرینہ اولاد ہو، تخت و تاج کی وارث ہو، یا بے اولاد خاندان میں حسرت ہو سکتی ہے کہ ایک اولاد خدا دے دے، لیکن جن ہستیوں کو خدا نے چنا ہے ہدایت بشر کے لیے اور نجات بشر کے لیے، ان کی حسرتیں و آرزویں بچگانہ نہیں ہوتی، زنانہ نہیں ہوتی ان کی آرزویں۔ ہم اپنی نفسیات کو کبھی ادھر نسبت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے ہاں بھی ساری آرزویں، وہ کل کوششیں یہی تھیں، مثلا اہل بیت کی خواتین کی ساری آرزویں یہ تھیں کہ جوان کی شادی ہو جائے، بس میری زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے جوان کی خوشی دیکھ لوں۔ جس طرح ہم اپنے ماحول میں یہی آرزو رکھتے ہیں۔ ہماری ایک عام خاتون، اس کی ساری آرزو یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے بیٹے کی شادی کر لوں اور بچہ ہو جائے، پوتا ہو جائے، آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بے شک مر جاؤں۔ یہ بچگانہ اور بہت ہی نچلی سطح کی آرزویں جو معمولی لوگوں کی ہیں، بلکہ معمولی سے بھی نچلے سطح کے لوگوں کی ہیں، یہ نہ ہم نسبت دیں ائمہ اطہار کی طرف کہ ائمہ کو بھی حسرت تھی زمانہ انتظار کی اور حضرت حجت کی، نہ اس حوالے سے کہ ہمارے خاندان سے ایک بچہ ہو، پیدا ہو، وہ اتنا خوبصورت ہو یا اس کی یہ خصوصیات ہوں، بلکہ ایک سلسلہ تھا جس کا ایک حلقہ خود ذات گرامی امام صادق علیہ السلام ہے، جس کا ایک حلقہ امام باقر علیہ السلام ہے، جس کا ایک حلقہ سید الشہداء ہے۔ اس حلقے کی تکمیل جس ہستی سے ہونی ہے، اس ہستی کی آرزو ہے۔ منتظر ہونے کا مطلب یعنی حرکت کا یہ سلسلہ اور اس سلسلے کے مختلف حلقات میں آ جانا، سما جانا، اس حرکت کا ایک حلقہ بن جانا، اس سلسلے کا ایک حلقہ بن جانا، یہ انتظار ہے۔ انتظار کا مطلب توقع نہیں ہے، توقع اس طرح سے کہ بیٹھے رہیں ہم کہ کوئی چیز آنے والی ہے۔ انتظار کا مطلب حرکت ہے، یعنی کہیں کچھ پڑا ہوا ہے، مجھے وہاں تک جانا ہے۔ ڈکشنری کے انتظار میں، لغت کے انتظار میں اور مکتبی انتظار میں فرق ہے۔
آپ مکتب میں جو نماز ہے صلاۃ، اس کا مطلب عبادت ہے، آپ باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی دعا ہے. آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیں، صوم کا معنی خاموشی ہے، لیکن یہی صوم لفظ، یہ ٹرم جب آئیڈیالوجی میں آ جائے اس کا اپنا آئیڈیالوجیکل معنی بن جاتا ہے. اس کو ڈکشنری سے نہیں دیکھا جاتا. ہر سسٹم میں جب کوئی چیز آئے اس کا ایک الگ معنی بنتا ہے. کمپیوٹر میں آپ ڈکشنری میں ماؤس، چوہے کو دیکھتے ہیں، چوہا کھول کے دیکھیں ماؤس کا مطلب چوہا ہے، لیکن ایک الیکٹرانک سسٹم میں ماؤس کا مطلب ڈیوائس ہے. قانون کی زبان مشترک ہے عام معمولی بول چال کی زبان سے، لیکن قانون کے اندر اس کا معنی الگ ہوتا ہے. قانون سے ہٹ کر اس کو استعمال کرے اس کا معنی الگ ہے. انتظار اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر یہ حالت کا نام نہیں ہے جو آج ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم بیٹھ جائیں یہاں جس طرح ٹرین کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم ریلوے اسٹیشن پر جا کر بیٹھ جائیں، ٹرین ہمارے پاس آئے. یہ لغوی انتظار ہوگا یا یہ کلچرل انتظار ہے. آئیڈیالوجیکل انتظار کا مطلب یعنی ایک چیز کہیں ہے، مقصد کہیں ہے، آپ کو حرکت کر کے اس مقصد تک پہنچنا ہے. اس لیے انتظار افضل العبادات ہے، ورنہ قعود و سکوت و جمود افضل العبادات ہوتا ہے اگر ہم جو حالت ہم اپنائے ہوئے ہیں اور اس کو انتظار کا نام دیا ہوا ہے. بیٹھے رہیں، کب تک بیٹھے رہیں کہ جب تک امام آ نہیں جاتے. پہلے ایسے تھا، امتیں ستم کے اندر مبتلا تھیں، ظلم میں تھیں، جہالت میں مبتلا تھیں. انبیاء ان امتوں تک آتے تھے، ائمہ ان امتوں کے اندر آتے تھے. اب عصر انتظار ہے. عصر انتظار کا مطلب یعنی امتوں کو امام کی جانب جانا ہے، انسان کو حرکت کر کے اس نقطے کی طرف جانا ہے. پس ابو بصیر امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے بعد جب بیتاب ہوئے، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی کاش منتظرین میں سے ہوتا. امام نے فرمایا کہ ہم سب منتظرین میں سے ہیں اور تم بھی منتظرین میں سے ہو سکتے ہو. بائیں کہ تمہارے زمانے کے امام زندہ ہیں، پردہ غیبت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم منتظرین میں سے ہو سکتے ہو. کب؟ امام نے اس کو نسخہ بتایا، راستہ بتایا، طریقہ بتایا کہ یہ عمل اگر تم انجام دو تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے. وہ ورد نہیں تھا، کوئی خاص دعا نہیں تھی کہ صبح یہ دعا پڑھا کرو، شام کو یہ دعا پڑھا کرو، جمعرات کو یہ دعا پڑھو، جمعے کو یہ عمل کیا کرو، تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے. یہ وردی مذہب نہیں امام نے بتایا. دین و مذہب حرکت کا نام ہے. یعنی امام نے اس کو لائحہ عمل دیا اور لائحہ حرکت دیا کہ تم اگر اس طرح کی حرکت شروع کرو، یہ جہت اپناؤ، تم منتظرین میں شامل ہو جاؤ گے. اس جہت سے منتظرین کے اندر داخل ہو جاؤ گے. وہ فارمولہ تمام امتیازات مٹا دیتا ہے ان نسلوں کے درمیان جن کے اندر ظہور ہوگا اور ان نسلوں کے درمیان جو ظہور سے محروم ہیں آج، جن میں ظہور نہیں ہے. ان تمام نسلوں کے درمیان یہ فارمولہ امتیاز مٹا دیتا ہے. یعنی اگر وہ حرکت ہم شروع کر دیں، گویا ہم زمانہ ظہور میں ہیں، اور زمانہ ظہور کے لوگوں نے اگر وہ حرکت نہ کی، وہ جہت نہ اپنائی، گویا وہ محروم ہیں. کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. مہدویت یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مقاصد بعثت انبیاء کے مقرر کیے ہیں ان کی طرف ایک منظم، باشعور، بیدارانہ، آگاہانہ حرکت. یہ انتظار بھی ہے. فلسفہ و حکمت مہدویت بھی یہی ہے. یعنی ہر امت کے اندر حرکت ایجاد کرنا، ہر نسل کے اندر حرکت ایجاد کرنا.
اور جب یہ حرکت اپنی عروج پہ پہنچے گی وہ زمانہ ظہور کا زمانہ کہلائے گا، یعنی انتظار منتہی ہوگا ظہور کے اوپر جا کر۔ عصر غیبت بھی یہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عصر غیبت یعنی امت کے جمود و سکوت و بے حسی کے زمانے کو عصر غیبت کہتے ہیں۔ عصر غیبت کو بدلنا ہے عصر انتظار میں۔ ابھی ہم عصر غیبت میں ہیں، عصر غیبت سے عصر انتظار میں جانا ہے۔ عصر انتظار جا کر منتہی ہوگا، منتج ہوگا عصر ظہور پر۔ جب تک سکوت ہے، جب تک خاموشی ہے، جب تک افسانہ سازی ہے، جب تک یہ افسانہ بافی ہے، اس وقت تک نہ حرکت ہے و نہ انتظار ہے۔ اس کا نام انتظار نہیں رکھ سکتے ہم۔ حرکت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے اہم ترین ایک عنصر امید ہے۔ بغیر امید کے حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ مایوس قومیں، مایوس افراد و مایوس خاندان و مایوس لوگ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اٹھانا بھی چاہیں نہیں اٹھا سکتے۔ مایوسی کئی پہلوؤں سے، ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا سکتا، تیسرا یہ کہ اگر ہم کچھ کریں گے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ مایوسی کی زبان ہے، یہ یاس کی زبان ہے۔ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پر دوسرے مسلط ہیں۔ مایوسی سکوت و جمود پیدا کرتی ہے، امید حرکت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس دعا میں جو خود حضرت حجت نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ اس طرح خدا سے دعا مانگو کہ پروردگارہ تو درود بھیج اس شخصیت پر جو مؤمل ہے، مؤمل میم و میم لام، مؤمل عمل کے ساتھ الف، امید، جس سے ساری امیدیں وابستہ ہیں، جو مرکز امید ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے دو عنوان ذکر کیے ہیں، ایک بشیر، دوسرا نذیر۔ ہم نے دونوں کو اپنی طور سے معنی کیا ہے، اپنے مزاج کا معنی کیا ہے، اپنی کلچر کا معنی کیا ہے۔ بشیر کا معنی یعنی حوروں کی باتیں کرنا، پھلوں کی باتیں کرنا، انار و جنت و ثواب، اور نذیر کا مطلب یعنی کوڑے اور گرز اور جہنم اور پیپ اور یہ چیزیں، یعنی جہنم کا تذکرہ کریں یہ انذار ہے، اور بہشتی میوے اور پھلوں کا تذکرہ کریں یہ ابشار ہے۔ جبکہ نا قرآن صرف پھلوں کے تذکرے کرنے والے کو بشیر نہیں کہتا، ورنہ یہ منڈی میں جتنے پھل بیچ رہے ہیں یہ سب بشیر ہوں گے۔ جتنے صبح شام کہتے ہیں نا تازہ انار ہیں، تازہ سیب ہیں، تازہ آڑو ہیں، تازہ فلاں ہیں، یہ سب بشیر کہلائیں، چونکہ بشارت دے رہے ہیں آپ کو تازہ پھل آ گئے۔ ٹوکرا اٹھائے ہوئے روز گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، تازہ سبزیاں پھل بیچتے ہیں، یہ بشیر ہیں۔ پھر میڈیا نذیر ہو جائے گا جو آپ کو ڈراتا رہتا ہے صبح و شام۔ بشیر کا مطلب امید دلانے والا، چونکہ سب سے بڑی بشارت انسان کے لیے وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر امید پیدا ہو، آرزو پیدا ہو۔ علامہ اقبال اپنی فکر میں جن نکات پر بہت حساس ہے ان میں سے ایک یہ نکتہ ہے کہ مجھے اپنی امت اور قوم کے اندر امید نظر نہیں آتی، مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ اور علامہ اقبال نے کوشش کی ہر زبان اور ہر لہجے سے کہ امت کے اندر، اس مایوس امت کے اندر امید پیدا کریں، آرزو پیدا کریں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ آرزو ہے جو سب کچھ، یعنی یہ سارے کرشمے آرزوؤں کے ہیں اور امیدوں کے ہیں۔ انبیاء ابشار کے لیے، یعنی مایوس قوموں کے اندر امید کی رمق اور امید کی کرن روشن کرنے کے لیے آئے۔
مایوسیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مایوسیاں جابر و ظالم حکمرانوں سے پیدا ہوتی ہیں. جب ایسے لوگ مسلط ہو جائیں قوموں کے اندر جن کی موجودگی میں کوئی نقطہ نجات کا نظر نہ آئے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جس قوم کے رہنما نہ ہو، نہ فکر ہو، نہ علم ہو، کوئی ترقی نہ ہو، قوم مایوس ہو جاتی ہے. بہت ساری قومیں ہیں جو اپنے افق پر جب نگاہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں دائیں بائیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا انہیں. دور دور تک پوچھتے رہتے ہیں کوئی ہے جو ہمیں نجات دینے والا، کوئی آئے گا، کوئی ہے. جب انہیں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس مایوسی کے عالم میں تگ و دو و حرکت چھوڑ دیتی ہیں، اور حرکت چھوٹنا امت سے یعنی موت، یہ مرگ امت ہے. حرکت زندگی ہے اور جمود مرگ ہے امتوں کے لیے. یہ مرگ نا امیدی سے پیدا ہوتی ہے. مہدویت نقطہ امید ہے، یعنی مکتب امید ہے تمام نسلوں کے لیے کہ تمہاری کوششیں اور تمہاری حرکتیں رائگان نہیں ہیں، ضائع نہیں ہیں، بے ثمر نہیں ہیں، نتیجہ بخش ہیں، ثمر بخش ہیں. مہدویت کا مطلب امت کے کام امام کے ذریعے کرنا نہیں ہے. مہدویت کا مطلب امت کے کام امت کے ہاتھوں کروانے کا نام ہے، یعنی امت کے فریضے امت انجام دے. ہم جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ایسے مکتب وجود میں آئے ہیں جنہوں نے امت کو بری الذمہ قرار دیا ہے. امت کو بری الذمہ قرار دینا یہ مذہب امت کو بھی بہت پسند ہے اور بتانے والوں کو بھی پسند ہے، چونکہ دونوں عافیت سمجھتے ہیں، اس کے اندر اپنی سہولت اسی کے اندر سمجھتے ہیں. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کے ملک میں ایک مکتب جو اوائل انقلاب یا انقلاب سے پہلے ایران میں پیدا ہوا تھا، تفکر، انتہائی خطرناک تفکر و نقصان دہ، جو اب سرحدیں عبور کر کے یہاں بھی پہنچایا ہے اور پھیل رہا ہے مسلسل، انجمن حجتیہ کے نام سے یا تفکر حجتیہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ظہور کی شرط یہ ہے کہ زمین ظلم سے بھر جائے پھر ظہور ہوگا، تو ہمیں کوئی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، حرکت نہیں کرنی چاہیے، قیام نہیں کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہیں کرنا چاہیے، ظہور لیٹ ہو جائے گا. ظہور کے لیے زمین کا ظلم سے بھرنا، فساد سے بھرنا ضروری ہے. ان کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ باقاعدہ خود فعال ہے فساد کرنے میں، اور دوسری شاخ ان کی فعال نہیں ہے لیکن اصلاح کو بھی جائز نہیں سمجھتی، چونکہ اصلاح کو رکاوٹ سمجھتی ہے. یہ تفکر ترویج ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر امت بری الذمہ ہو جاتی ہے، امت سے ساری ذمہ داریاں اٹھ جاتی ہیں، رفع تکلیف ہو جاتی ہے، امت کو مرفوع القلم بنا دیتے ہیں. امت کو یہی چاہیے کوئی ایسا آئے جو ساری ذمہ داریاں ہم سے اٹھا لے. انبیاء امتوں کی راہیں آغاز کرنے کے لیے آتے ہیں، امتوں کو انجام تک پہنچانے نہیں آتے. انبیاء کے اہداف شروع انبیاء کے ہاتھوں ہوتے ہیں، تکمیل امتوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں. وہ امت کامیاب ہے جو اپنے نبی کے شروع کیے ہوئے راستوں کو انتہا تک جا پہنچائے. وہ امت موفق اور کامیاب ہے جو اپنے امام کے شروع کیے ہوئے راہ کو آخر تک پہنچائے اور تکمیل تک پہنچائے. یعنی تولید مقاصد، علامہ اقبال کے بقول، تولید مقاصد انبیاء کا کام ہے، تکمیل مقاصد امتوں کا کام ہے. تولید مقاصد اماموں کا کام ہے، تکمیل مقاصد امتوں کا کام ہے. تولید مقاصد کی اپنی سختیاں ہیں اور تکمیل مقاصد کی اپنی خاص سختیاں ہیں. کربلا تولید مقصد تھا، تکمیل مقصد ہمیں کرنا ہے. پیغمبر اکرم نے تولید مقصد کیا، تکمیل مقصد ہمیں کرنا ہے.
اس تکمیل مقصد کی طرف حرکت، یہ انتظار ہے۔ یعنی انتظار جیسا نظریہ و مہدویت جیسا فلسفہ ہوتے ہوئے آج ہماری امت کے یہ حال ہے، یہ بہت پریشان کن چیز ہے۔ جیسے قرآن کے ہوتے ہوئے امت جن مشکلات کا شکار ہے، منشور ہدایت کے ہوتے ہوئے جو گمراہی کا عالم ہے، یہ بہت پریشان کن ہے۔ چونکہ ہم نے ہر چیز کا متبادل بنا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے متبادل اسی جیسا بنا لیا ہے، ماہر ہیں ان کاموں میں ہم۔ چائنا اس وقت اقتصاد کا امام اس لیے بن گیا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں جو کچھ بنتا ہے اس کا متبادل اس نے خود فیکٹری لگا کے بنا لیا۔ جو چیز چاہیے آپ کو، اسی شیپ کی، اسی شکل کی جعلی چیز سستی آپ کو مل جائے گی۔ لہذا جو اصلی چیزیں بناتے ہیں وہ ٹھپ ہو گئے، بیٹھ گئے۔ چائنا ترقی کر رہا ہے۔ یہی حال نظریاتی دنیا میں بھی ہے۔ نظریات کی دنیا میں بھی حقیقی نظریات، اصلی راہیں فراموش شدہ ہیں اور متبادل راستے پر رونق ہیں۔ متبادل ہر چیز مارکیٹ اس کی گرم ہے، ہر چیز جس کا متبادل ہے، متبادل بک رہا ہے، اصل کی طرف کوئی نہیں آتا، قرآن کی طرف کوئی نہیں آتا۔ قرآن کے متبادل چیزوں کی طرف بہت آتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ ہم نے مہدویت کے متبادل بھی بہت سارے راستے خود بنا لیے ہیں جن پہ رش ہے، جن پہ ہجوم ہے۔ ہم نے امت کا بھی متبادل بنا لیا ہے، یعنی خود جو امت کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے امت کا، جو نظریہ قرآن و مہدویت کا رکن رکین ہے، اس کا بھی متبادل بنا لیا ہے۔ اس متبادل کی مانگ زیادہ ہے۔ ہمارے پاس امامت کا بھی متبادل موجود ہے، اس متبادل کا چرچا زیادہ ہے، اس متبادل کی طرف رخ زیادہ ہے۔ ہم نے رہبری کا بھی متبادل بنایا ہوا ہے، اس رہبری کے متبادل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے۔ اور متبادل کو اتنا دل سے لگایا کہ یقین ہو گیا کہ یہی اصل ہے۔ اب اصل کو متبادل سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ روایات ظہور میں ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے، فرمائیں گے، تو لوگ متدینین، دیندار طبقہ، کیونکہ سب سے پہلے جو مقابلہ کریں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ دیندار لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا گروہ جو مقابلے کے لیے تیار ہوگا، روایات میں ہے، کھڑا ہوگا اور رد کرے گا حضرت کو، وہ دیندار لوگ ہوں گے۔ کون سے دیندار؟ جن کے پاس متبادل دین بنا ہوا ہوگا۔ یہ اس متبادل دین کو اصلی دین کے ساتھ پرکھیں گے، بہت فرق نظر آئے گا، فوراً ریجیکٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ امامت کہاں سے لے آیا آپ، یہ امت کہاں سے لے آیا۔ مثلا امت بننے کے لیے جن متبادل چیزوں کو ہم سے چاہا جائے گا کہ تم انہیں چھوڑ دو، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اگر آ کر مجھے کہیں یہ امامہ اتار دو، ابا کبا اتار دو، میں نہیں تیار ہوں گا، نا، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ میں نے جو بنا لیا ہے، مجھ سے چاہا جائے گا یہ چھوڑ دو، یہ امت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ میں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہی میں نے قرآن سے اور حدیث سے جو سمجھا وہ یہی سمجھا، یہ بنانا ہے، آپ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ہر چیز کا متبادل موجود ہے ہمارے پاس۔ جب تک ہم اس متبادل سے دستبردار نہیں ہوتے، امت کی شکل نہیں دھارتے، انتظار شروع ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے پھر ہم بھی افسانے کی طرف جائیں گے، جو کہ افسانہ ہمیں بھی بری و ذمہ کرتا ہے کہ آپ بھی بیٹھے رہیں۔ ظہور تو آخر تو ظہور ہونا ہی ہے نا، ایک دن تو ہوگا ہی ظہور۔
اگر اس طرح کا ظہور ہو بھی گیا ہمارے کام نہیں آئے گا. اگر ہمارے زمانے میں ہو جائے وہ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا. اگر آج ظہور ہو جائے اور ہماری یہ حالت ہو, یہ ظہور ہمارے کسی کام نہیں آئے گا. جس طرح پیغمبر اکرم کا ظہور ہوا, مشرکین مکہ کے کسی کام نہیں آیا. نہ صرف کام نہیں آیا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوا ان کے لیے, چونکہ اتمام حجت ہو گئی, انہوں نے نہیں مانا. شاید پہلے بخشش ہو جاتی ان کی, چونکہ اتمام حجت نہ ہوتی, پیغمبر اکرم تشریف نہ لاتے اور یہ مشرکین بت پرست رہتے, شاید خدا انہیں معاف کر دیتا, چونکہ اتمام حجت نہیں ہوئی. لیکن جب اتمام حجت ہو جائے پھر نقصان دہ ہوتی ہے حجت. اگر ظہور ہو جائے ہماری یہ حالت ہو, نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے. سید الشہداء کا کوفے جانا کوفیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. سخت نقصان دہ ثابت ہوا کوفیوں کے لیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ضرورت ہے عزیزان, پہلے سب سے پہلے ہم خود اس چکر سے باہر آئیں, اس کنفیوژن سے باہر آئیں. نظریاتی طور پر اس مکتب کو پڑھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر یہ دنیا کو بھی بتائیں کہ افسانوں سے باہر آئیں, امید پیدا ہو ہمارے اندر بھی, لوگوں کے اندر بھی, دوسروں کے اندر بھی, اور اس امید کے نتیجے میں حرکت شروع ہو. یہ متبادل چیزوں سے جو اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے, متبادل راستوں سے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے, یہ تسلی عارضی ہے, وقتی ہے, جھوٹی ہے. جیسے پہلے اشارہ کیا کہ بہت شفاف طور پر مہدویت کا فلسفہ دین کے اندر موجود ہے اور متقن ہے. ہم ابھی تک یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہمارے پورا زور لگا ہوا ہے ایمان حضرت ابو طالب ثابت کرنا. مخالفین مان چکے ہیں, ثابت کرنے والے ابھی بھی شک میں ہیں کہ پتہ نہیں ایمان تھا یا نہیں تھا. ابھی تک اسی پہ زور لگایا ہوا. یعنی مسلم چیز کو مشکوک بنانے کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر اس بات شروع کر دیں, ثابت کرنا شروع کر دیں. سورج نکل آئے اور آپ ثابت کرنا شروع کر دیں سورج آیا ہے. اب جو بیٹھا ہوا ہے دیکھ کے آئے وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید کہ میں غلط تو نہیں کر آیا, کسی اور چیز کو تو نہیں دیکھ لیا. کیونکہ اتنا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی بیٹھ کے ادھر دلائل دے رہا ہے, سورج نکلا یا نہیں, اس سے شک میں پڑ جاتا ہے انسان. بدیہیات کو ثابت کرنا, مسلمات کو ثابت کرنا. یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے دلائل دینا شروع کر دوں خدا ہے یا نہیں ہے, یقین جان لیں اگر سب کے نہیں تو نصف لوگوں کے اندر شک پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو مولانا نے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں اس کا مطلب ہے بیچ میں کچھ ہے. شک پڑ جائے گا لوگوں کو. یہ مسلمات ہیں, حقائق ہیں, ان کو صرف سامنے پیش کر دیں. یہ ثابت کرنا ہے اتنی طولانی عمر ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی, رہتے کہاں ہیں ایک انسان اگر اتنی طولانی عمر ہو, پھر اس کو سائنس کی مدد سے ثابت کرنا, فزیکلی طور پر اس کو ثابت کرنا, اس علم سے ثابت کرنا, اس علم سے, مزید کنفیوژن بڑھانا ہے. جبکہ اس کی مقصدیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ اصل روح مہدویت ہے کیا چیز جو ساری نسلوں کے لیے مشترک ہے. روایت میں ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور جو افراد حضرت کے ساتھ ہوں گے, جو امت ساتھ دے گی, اور وہ لوگ جو آج زمانہ انتظار میں ہیں, زمانہ غیبت میں ہیں, اور ان میں سے جو اس مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں, یہ سب خدا کی بارگاہ میں قیامت میں یکساں ہوں گے. کیوں کہ دونوں ایک ہی عمل کا حصہ ہیں, ایک ہی عمل کے ساتھی ہیں.
یعنی میں یوں آپ سے مثال دے کر عرض کروں کہ انقلاب سے پہلے جن لوگوں نے نہضت شروع کی، ابھی انقلاب کامیاب نہیں ہوا، تحریک انقلاب میں جو لوگ شامل تھے وہ شہید و مجاہد، اور وہ لوگ جو انقلاب کی کامیابی میں شامل تھے، یہ دونوں برابر ہیں خدا کی بارگاہ میں۔ اگرچہ ان شہداء نے جو تحریک انقلاب کے شہداء ہیں، انہوں نے انقلاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے نظام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس انقلاب کے اندر ان کی حیثیت اور ان کی حیثیت برابر ہے، اگر نہ کہ ان کی زیادہ ہے۔ جو تحریک انقلاب کے شہداء ہیں ان کی حیثیت اگر زیادہ نہیں ہے تو انقلاب کی کامیابی کے بعد کے مجاہدین سے کم نہیں ہے، برابر ہے۔ چونکہ تسلسل ہے، دونوں کا کام ایک ہی سلسلہ ہے، الگ الگ کام نہیں ہے۔ وہ نسل جو ظہور کے وقت تیار ہوگی اور جس کے کوششوں سے میدان آمادہ ہوگا، آپ کی کوششیں اور آپ سے پہلے والوں کی کوششیں ان کی کوششوں کے ساتھ مل کر ایک تسلسل تشکیل دے رہی ہیں، ایک سلسلہ بن رہا ہے ان کا۔ ہر کامیابی کے اندر ان تمام لوگوں کی کوششیں شریک ہوتی ہیں جہاں سے یہ آغاز ہوا تھا۔ اس لیے امام علیہ السلام نے ابو بصیر کو فرمایا کہ میں ابھی تجھے فارمولہ دیتا ہوں، اس پر تو عمل کر، پھر تیرے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ تو ظہور کے زمانے میں ہو یا انتظار کے زمانے میں ہو، غیبت کے زمانے میں، یا آج ہمارے زمانے میں تو زندہ ہے۔ بلکہ امام نے فرمایا کہ ہم خود منتظرین میں سے ہیں، کیونکہ اسی فارمولے پر کاربند ہیں، یعنی ہم بھی اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، اسی سمت حرکت دے رہے ہیں، اسی طرف جہت دے رہے ہیں۔ یہی حرکت جا کر عالمی شکل اختیار کرے گی، لیکن یہ عالمی شکل کہیں علاقائی نقطے سے آغاز ہو، کسی علاقائی نقطے سے آغاز ہو، بڑھ کر عالمی چیز بن جائے گی۔ محور مہدویت انسانی معاشرے کے لیے عادلانہ نظام ہے، البتہ عادلانہ نظام جو توحید کے سائے میں ہو، توحیدی نظام برپا کرنا جو مقصد انبیاء ہے، جس کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ یہی جتنے لوگ، آپ جمکران میں جائیں، اس وقت جمکران جو مرکز ہے منتظرین کا، وہاں ہر چہارشنبے کو، ہر بدھ کو، یعنی منگل کی رات جو آتی ہے اور شب بدھ، وہاں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور خصوصاً شعبان میں ملینز لوگ جمع ہوتے ہیں، سال بھر میں اس مسجد میں رش رہتا ہے۔ وہاں دیکھ لیں جا کر، یا اور نیمہ شعبان میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور سال بھر مختلف انداز سے لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اظہار عقیدت کرتے رہے ہیں، بہت عظیم تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ آیا یہ سب تیار ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جمکران میں جتنے اکٹھے ہوتے ہیں یہ تو کم از کم تیار ہیں ظہور کے لیے۔ نیمہ شعبان میں جو عریضے ڈال رہے ہوتے ہیں یہ تو کم از کم تیار ہیں سارے، اور کوئی تیار ہو یا نہ ہو یہ تو تیار ہیں۔ وہ سامرا کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں یہ تو کم از کم تیار ہیں۔ یہ جو صبح و شام الاجل الاجل پڑھتے ہیں یہ تو تیار ہیں کم از کم۔ نہ عزیزان، ایسے نہیں ہے، ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم الاجل ضرور کہتے ہیں لیکن تیار نہیں ہیں، حرکت میں نہیں ہے، اس سمت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو رکن ہے مہدویت کا و انتظار کا و ظہور کا، اس رکن سے ہماری آشنائی نہیں ہے۔ یہ دعا جو آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، یہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی دعا ہے۔ اس دعا میں حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا اللہ سے مانگا کرو، اللہم نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔ اے پروردگار، ہم تیری طرف حکومت اسلامی کے لیے رغبت رکھتے ہیں۔ رغبت تگ و دو کا نام ہے،
صرف ذہنی حسرت یا آرزو نہیں ہے، تقویٰ کو حرکت کہتے ہیں، یعنی رجحان، قلبی رجحان، جب عمل بھی اس کے اندر آ جائے اور عمل کے ساتھ مل جائے، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ آپ بچوں میں دیکھیں، آپ کہتے ہیں نا ہمارا بچہ اس چیز کی طرف راغب ہے، بہت راغب کیا ہے، یعنی قلبی طور پر بھی مائل ہے اور عملاً بھی ادھر ہی جاتا ہے، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ لیکن جہاں انسان کا قلبی رجحان ہو اور عملاً نہ جائے، وہاں رغبت نہیں ہوتی۔ جہاں عملاً بھی جانا شروع کر دے، رغبت وہاں پیدا ہوتی ہے۔ اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ کریمہ، ہم دولت کریمہ میں، ایسی دولت جو با کرامت ہو۔ با کرامت سے مراد یہ کرامتیں جو ہم دیکھتے ہیں، معجزاتی نہ، کرامت سے یہ نہیں مراد۔ کرامت یعنی شرف، کرامت یعنی عزت، کرامت یعنی بزرگی و بزرگواری و بڑھائی۔ ہمیں حکومت با کرامت چاہیے، حکومت با شرف چاہیے، حکومت با عزت چاہیے۔ اس حکومت کی ہم میں تڑپ ہے، ہم میں خواہش ہے۔ اب تمام الاجل کہنے والوں سے ذرا جا کر پوریدیں، دولت کریمہ کی خواہش ہے۔ حکومت کریمہ، دولت عربی اردو زبان میں پیسے کو کہتے ہیں، عربی میں دولت حکومت کو کہتے ہیں۔ جہاں بھی عربی زبان میں دولت کا لفظ آ جائے، وہاں دولت سے مراد، یا فارسی میں بھی آتا، فارسی میں حکومت کو دولت کہتے ہیں۔ دولت یعنی حکومت۔ ہمیں حکومت با کرامت و کریمانہ حکومت کی ضرورت ہے۔ کون سی با کرامت حکومت؟ جس میں مسلمانوں کو عزت و اسلام کو عزت نصیب ہو۔ تو عز بہل اسلام و اہلہ، ہم اس میں راغب ہیں۔ جب تک ساری امت کے اندر یہ رغبت ظاہر نہیں ہو جاتی، امت تیار نہیں ہے۔ آج ہم جمکران بھی جاتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی جاتے ہیں، جا کر الاجل کہتے ہیں، کس لیے ظہور ہو؟ کہ یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ ہم قصہ تمام کرنے کے لیے امام کے منتظر ہیں، ہم جنجالوں سے نکلنے کے لیے امام کے منتظر ہیں، ہم جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے امام کے منتظر ہیں، ہم اکتائے ہوئے ہیں، اکتاہٹ کی وجہ سے کہتے ہیں اب آ جائیں۔ یہ تیاری نہیں ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں ہم تھک گئے، مار کھا کھا کے، پٹ پٹ کے تھک گئے، بس اب آ جائیں۔ یہ تیاری نہیں ہے۔ اس دولت کریمہ کی ایک جھلک نائب امام کے ذریعے سے ظاہر ہوئی 1400 سال بعد۔ حکومت کریمہ، دولت کریمہ، وہ دولت جس کی حسرت و آرزو سارے ائمہ کے دل میں تھی کہ یہ دولت کریمہ ہو جائے، جس کی رغبت تھی ائمہ کے دل میں، اس دولت کریمہ کی ایک جھلک ظاہر ہوئی۔ یہ الاجل کہنے والے میں سے کتنے اس کے معتقد ہیں؟ کتنوں کے لیے حل ہے یہ مسئلہ؟ کتنی سمجھ آئیے ہمیں یہ دولت کریمہ؟ ہم نے متبادل سے مسئلہ حل کیا ہوا ہے، دولت کریمہ نہیں ہے ضرورت۔ دولت لئیمہ میں بھی ہم اپنی عزاداریاں کر لیتے ہیں، دولت لئیمہ میں بھی ہم، فرمایا دولت میں بھی، حکومت میں بھی ہم اپنی عبادتیں کر لیتے ہیں، اپنے سیمینار کر لیتے ہیں، اپنے کنونشن کر لیتے ہیں، اپنی ماتمداری کر لیتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں۔ اور کس لیے چاہیے؟ وہ آ کر اور کیا کریں گے؟ یہی کام کرانے کے ہم کر رہے ہیں اس وقت۔ ہمارے پاس متبادل موجود ہے۔ آپ اپنی ملک میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو دولت کریمہ کا مسئلہ جن کے لیے حل شدہ ہے، سمجھ ہے ان کو دولت کریمہ۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ۔ مہدویت کے باعث اس کے محوری ارکان، سب سے ان میں سے سر فہرست بڑا عنوان دولت کریمہ ہے، رغبت در دولت کریمہ۔ یعنی یا دولت کریمہ میں رہو یا دولت کریمہ کی طرف رغبت رکھو، یعنی کوشش یا کوشاں رہو اس کی طرف۔ یہ پہلا قدم ہے مہدویت کا، یہ اس ڈاکٹرائن کا پہلا عنوان ہے دولت کریمہ۔ اس دولت کریمہ میں کیا کریں گے ہم؟
نہ کہ اس دولت کریمہ میں ارزانی ہوگی، ہر چیز سستی ملے گی، ہر چیز وافر ہوگی، فراوان ہوگی، نہ اس دولت کریمہ جس میں ہمارا کوئی رول ہوگا. تجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، اس میں ہمارا رول ہوگا، ہمارا کردار کیا ہوگا کہ لوگوں کو خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دینے والے داعی بنیں گے ہم. والقادۃ الی سبیلک، اور گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ خدا پر لانے والے بنیں گے. وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور اے پروردگار اس دولت کریمہ میں ہماری رغبت ہے جس کی ذریعے سے تو اسلام اور مسلمین کو عزت و کرامت عطا فرما. یہ رکن رکین ہے مہدویت کا. اب توجہ فرمائیں، یعنی رسول اللہ تشریف لائیں وحدانیت کے لیے، مشرکین خوش ہوں کہ آپ آئے ہیں، بہت اچھے، کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں. قریش میں سے ایک رسول آئے گا، بہت اچھا ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل پہلے خوش تھے. قرآن نے یہ واقعہ ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل بہت خوش تھے کہ ایک رسول آ رہے ہیں. بلکہ یثرب میں، جس کو مدینہ کہتے ہیں، یثرب میں مشرکین بھی رہتے تھے، بنی اسرائیل بھی رہتے تھے، یہود بھی رہتے تھے. یہود کا ہمیشہ مشرکین سے جھگڑا رہتا تھا. یہود ہمیشہ مشرکین کو یہ کہتے تھے کہ تم صبر کرو، ہمارے راہبر آنے والے ہیں، ہمارے پیشوا آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. چونکہ ان کی کتابوں میں بشارت موجود تھی، اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نپٹیں گے، تمہارے بتوں سے، تمہاری بت پرستی سے پھر ہم نپٹیں گے. ہمیشہ جتلاتے رہتے ان کے اوپر اپنی فتح اور غرور کہ ہمارے نبی اور راہبر آنے والے ہیں. بلکہ یہ بھی نقطہ سن لیں کہ یہود مدینہ میں اس وجہ سے منتقل ہوئے. یہود بابل کے اندر تھے موجود اور فلسطین کی طرف تھے آباد، کنعان اور اس علاقے میں تھے. وہاں سے ہجرت کر کے یہ یثرب میں اس زمانے میں آئے. اس وقت اس صحرا کی طرف آنا آسان نہیں تھا، جہاز نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ لوگ اس خشک بیابان میں آ کر آباد ہوئے. اس لیے آباد ہوئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اس علاقے میں ہوگا. اپنا اس سرسبز علاقہ چھوڑ کر اس بیابان میں، ریگستان میں آ کر بسے کہ جب ظہور ہو تو ہم فوراً بیعت کریں، جب نبی آئیں تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں. لیکن جب پیغمبر اکرم آئے تیار نہیں تھے. پیغمبر اکرم آئے، انہوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، آپ تو بنی اسماعیل ہیں، ہم بنی اسرائیل کو مانتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ جو منشور لے کر آئے ہیں اس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے، جبرائیل ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے جو آپ پر وحی نازل کرتے ہیں. قرآن پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کتاب آسمانی نہیں ہے. یعنی منشور بھی، ذریعہ بھی وحی کا، اور نسب کا بھی کہہ دیا کہ چونکہ ہے آپ نبی، یہ کہتے تھے آپ نبی ہیں، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں آپ قابل قبول نہیں ہیں ہمارے لیے. یہ منتظر قوم، بنی اسرائیل منتظر قوم کا نمونہ قرآن نے ذکر کیا ہے. ایسی منتظر جیسے آج ہم منتظر ہیں کہ کون آئیں گے؟ ہمارے امام آئیں گے. جب امام آئیں گے کیا کریں گے؟ اس کو بھی پکڑیں گے، اس کو بھی پکڑیں گے، اس کو بھی پکڑیں گے، ماریں گے. اب اگر امام نے مجھے ہی پکڑ لیا، سب سے پہلے آگے کر لیا کہ پہلی تو تمہاری باری ہے، پھر وہ ہمارے امام ہوں گے؟ نہ، وہ ہمارے امام نہیں ہوں گے. ہمارے امام وہ ہوں گے جو ہمیں سند دیں، ڈگریاں دیں کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، چونکہ مجھے ماننے والے تھے، میرے نام پر ساری غلطیاں تم نے کی ہیں معاذ اللہ. ان کو ماروں گا، دوسروں کو ماروں گا. ہمارا یہ کنسپٹ ہے. لیکن جب امام آئیں گے پھر کیا، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ تیار نہیں ہے. ہماری حالت بنی اسرائیلی حالت ہے. بنی اسرائیل نے ہر چیز کا متبادل بنایا ہوا تھا اور ایسی خوبصورتی سے بناتے تھے کہ انبیاء بھی حیران رہتے تھے. خدا کا حکم ہوا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، ایسی ٹرک استعمال کی کہ نبی بھی حیران تھے، فرشتے بھی. چونکہ مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں ساحل پر، باقی دنوں میں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے ہفتے کے دن
بنا لی نہریں نالیاں دریا سے اور حوض بنا لیے. ہفتے کے دن مچھلیوں کو ہانک کے لے آتے حوضوں کے اندر اور پیچھے سے بند کر دیتے راستہ, پھر گھر میں جا کے سو جاتے, اور اتوار کے دن آ کے مچھلیاں پکڑ لیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑی, ہم نے تو نہیں پکڑی. آج ہماری وہی حالت ہے, مکاری چالاکی ہر چیز کی توجہ بنائی ہوئی ہے. یہ حوض کیوں بنایا ہے؟ ہم نے ہفتے کو تو نہیں بنایا, ہم نے تو مچھلی نہیں پکڑی. ہم نے بالکل دیکھیں اسلام کے مطابق اتوار کو کیا ہے, ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا. یہ انتظار نہیں ہے. ایسی قومیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں, ایسی قومیں دور کر دیتی ہیں اپنے آپ سے رہبروں کو. نہیں مانا بنی اسرائیل نے, دولت کریمہ رسول اللہ کو نہیں مانا. آخر کار رسول اللہ نے ان کو مدینے سے ہی نکال دیا. توجہ فرمائیں, کتنا عبرتناک واقعہ ہے کہ وہ قوم جو ظہور پیغمبر اکرم سے پہلے ہجرت کر کے استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی, رسول اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے کئی نسلیں آ کر یثرب میں آباد رہے کہ یہ جب رسول آئیں تو سب سے پہلے ہم مبارکباد دیں, ہم خوش آمدید کہیں. وہی رسول جب قدم رنجہ فرماتے ہیں اس زمین پر, سب سے پہلے مشرکین ایمان لے آتے ہیں, یہ نہیں ایمان لاتے. منتظرین ایمان نہیں لاتے. منتظرین نے سب سے پہلے انکار کیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں. اور آخر کار رسول اللہ نے ان کو یثرب سے نکال دیا. اوس و خزرج ایمان لے آئے. اوس و خزرج انصار بن گئے, انصار الرسول, انصار الاسلام, انصار اللہ. بت پرست انصار اللہ بن گئے. اور تورات جن کو دی تھی ان کو یثرب سے نکال دیا. کیوں؟ دولت کریمہ کو نہیں مانتے. تو دولت کریمہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ امتحان ہے عزیزان ایمان. اس زمانے میں ہم نے امتحان دیا ہے, چونکہ ہم بہت انتہا تک جا پہنچے کہ اس وقت ظلم کی انتہا ہے, سیلابوں کی انتہا, زلزلوں کی انتہا ہے. اب تو ظہور ہو جائے. اب نہیں جو ہو رہا تو معاذ اللہ ہماری طرف سے یہ بلا جواز لیٹ ہو رہا ہے. اب ساری شرائط پوری ہو چکی ہیں, اب تو ظہور ہو جائے. خداوند نے ہمارا ٹیسٹ لیا, دولت کریمہ کی ایک جھلک دکھا کر ہمیں آزما لیا کہ آیا تم روح مہدویت کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. وہ ہم نے دیکھ لیا. یعنی جو مالک اشتر کو نہیں قبول کر سکتا وہ علی کے لیے بیٹھا ہوا ہے تیار. مالک اشتر کو جو نہیں مانتا وہ بیٹھا ہوا میں علی آئیں گے تو مانو. یہ امتحان تھا. اس امتحان میں ہم ناکام ہیں. مشکوک ہے ہمارے نزدیک ہر چیز. آیا اسلام میں حکومت اسلامی ہے یا نہیں یہی نہیں ہمیں معلوم. ابھی بنی اسرائیل سے بدتر حالت ہے ہماری. 1400 سال اسلام کو گئے, ہمیں ابھی ابجد اسلام, الف بے اسلام کی معلوم نہیں ہے, چونکہ متبادل بنا کے رکھا ہوا. اگر ہم مکتب مہدویت کو سمجھیں اس طرح جس طرح منابع دین میں ہے, جس طرح قرآن میں ہے, جس طرح خوابوں میں ہے نا, جس طرح قصوں میں ہے نا, جس طرح حکایتوں میں ہے یا نہ. ابھی کتابیں چھپ رہی ہیں, ملاقاتوں کی کتابیں اور فلاں کی کتابیں, نجومیوں کی, جیسے ٹریول ایجنسیاں بن گئی ہیں ملاقات کرانے والی. ان پر اعتماد نہ کریں. قصہ خواب و خیال کا نہیں ہے, حقیقت ہے. منابع دین میں مہدویت کو جستجو کریں, سب سے پہلے قرآن میں اور پھر معصومین کے کلام میں اور سیرت معصومین میں. آپ دیکھیں کس قدر نورانی مکتب ہے اور کس قدر خوبصورت مکتب ہے. مہدویت ہر نسل کی نجات کے لیے, نہ اس نسل کے لیے صرف جس میں ظہور ہوگا, کیونکہ اس میں ظہور جب ہوگا تو آپ کی کوششوں کا دخل ہوگا اس میں. یہ حلقہ اس حلقے سے ملے گا تو ظہور ہوگا اس حلقے میں. ابھی حلقہ بیچ میں سے کٹا ہوا ہے, اس حلقے کو اسے متصل کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو منتظرین حقیقی امام حجت قرار دے. انشاءاللہ ہمیں وظائف انتظار کو سمجھنے کی خداوند تعالی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار ہمیں انصار امام میں سے شمار فرمائے انشاءاللہ.
اور خداوند ہمیں دولت کریمہ میں رغبت و کوشش و تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور پروردگار سے دعا ہے، پروردگارہ اس وقت پاکستان میں سیلاب میں کچھ لوگ مبتلا ہیں، آفت زدہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ پروردگار ان مصیبت زدہ لوگوں کی مشکلات و مصائب کو برطرف فرما، انہیں ان شر و بلاؤں سے نجات عطا فرما، اور پاکستان کے اندر امن و امنیت برقرار فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔